السلام علیکم. آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل کہانی گھر میں سید زادی کی طرف سے خوش آمدید. دوستو، میرے اس چینل پر ناول پڑھا جاتا ہے. میری کہانی تیز ہوا کے شور میں ایک ایسی کہانی ہے جس میں دو دوستوں کی محبت ایک لڑکی کو لے بیٹھی. ہجر اور احمد دونوں بہت گہرے دوست ہیں، اور جیا جو کہ احمد کی منگیتر ہے، لیکن گھومنے کے لیے وہ ہجر کے ساتھ جاتی ہے. ایسا کیوں؟ یہ جاننے کے لیے آپ کو میری اس کہانی کی تمام ایپیسوڈ سننا ہوگی. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی کہانی. یہ صورتحال اس کے لیے کافی تکلیف دہ تھی. ان کے کسی انداز سے یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس کے لیے کسی انداز سے سوچ رہے ہیں. اس کے ساتھ کمرے میں تنہا ہوتے تو جب تک خود کوئی کام کر رہے ہوتے اپنی ساری توجہ اس کام کی طرف رکھتے. کام ختم ہوتے ہی یہ دیکھے بغیر کہ وہ کیا کر رہی ہے لائٹ آف کر کے لیٹ جاتے. وہ جہاں کھڑی ہوتی وہیں بیٹھ جاتی. کتنی دیر تک وہیں کی وہیں وہ سوچوں میں کہیں گم ہو جاتی. کئی بار اس کا دل چاہا کہ وہ انہیں جھنجھوڑ کر اٹھا دے اور کہے کہ اس میں میری کیا غلطی ہے اور مجھے اس کیفیت سے آزاد کر دیں، لیکن ان کا گونگے پہرے والا رویہ اسے کچھ کہنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا. اور اب تو اس کی قوت برداشت بالکل جواب دے رہی تھی، کیونکہ گھر کے کسی کونے میں رکھا فالتو سامان بھی کبھی کبھار نظر میں آ جاتا ہے، اور اس کی اہمیت اتنی بھی نہیں تھی. اس روز جب وہ آفس سے نکل رہے تھے وہ بہت ہمت کر کے ان کے سامنے آ گئی. میں امی کے گھر جانا چاہتی ہوں. کوئی ضرورت نہیں، وہ بہت سخت لہجے میں بولے. آخر کیوں؟ ان کے پیچھے تقریباً بھاگتے ہوئے اس نے پوچھا، لیکن جواب وہی ملا، بلکہ جیسے معلوم ہی نہ ہو کہ وہ ان کے پیچھے آ رہی ہے. برآمدے کی حد پر وہ رک گئی اور انہیں جاتے ہوئے دیکھنے لگی. جب ان کی گاڑی گیٹ سے باہر نکل گئی تب وہ مردہ قدموں سے چلتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں آ رہی تھی کہ اماں نے اسے روک لیا. کہنے لگی، آؤ دلہن، یہاں بیٹھو. مجھے بتاؤ، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے. جی. وہ ان کے ساتھ تخت پر آ بیٹھی اور اماں کہنے لگی، میں کہہ رہی ہوں کہ عاصم اب ماشاءاللہ کمانے والا ہو گیا ہے، تو ہم اس کی بھی شادی کا سوچیں. جی. وہ اس قدر ہی کہہ سکی. تمہارا کیا خیال ہے؟ ہم کہاں بات کریں اس کی؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں، جہاں آپ کو مناسب لگے. نہ دلہن، یوں دامن مت بچاؤ. تم بھی اس گھر میں رہتی ہو اور عاصم تمہارا ایک ہی تو دیور ہے. بڑی باوج ہونے کے ناطے کیا تمہارا فرض نہیں بنتا کہ تم بھی اس کے لیے سوچو؟ وہ تو ٹھیک ہے اماں، لیکن وہ ان کی بات کاٹ کر بولی، میں نے کبھی کسی لڑکی کو اس نظر سے نہیں دیکھا. البتہ اب آپ کہہ رہی ہیں تو ضرور دیکھوں گی. پھر اچانک خیال آیا تو کہنے لگی، اماں لڑکیاں تو گھر ہی موجود ہیں، آپ کی بہن کے ہاں اور بھائی کے گھر بھی. میں سمجھتی ہوں کہ جب اپنوں میں رشتے موجود ہوں تو غیریں میں جانے کی کیا ضرورت ہے. ہاں کہتی تو تم ٹھیک ہو، مجھے بھی یہ خیال آیا تھا، لیکن کیا؟ وہ فوراً پوچھنے لگی. سوچتی ہوں جب میری بیٹیوں کے لیے وہ نہیں آئے تو میں کیوں ان کی لڑکیوں کا خیال کروں. حالانکہ جب میری بیٹیاں بیاہیں اس وقت میرا بھائی اور بہن دونوں ہی اپنے اپنے لڑکوں کے لیے لڑکیاں ڈھونڈتے رہے تھے. کیا میری لڑکیوں میں کوئی عیب تھا جو انہوں نے ان کو نظر انداز کیا؟ چھوڑے اماں، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. آج آپ کی لڑکیاں ماشاءاللہ اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں. ہو سکتا ہے خالہ ماموں کے ہاں بیاہی جاتی تو اتنی خوش نہ رہ پاتی. اس نے رسان سے سمجھانے کی کوشش کی، آپ محض اس بات کو کیوں نہیں سمجھتی؟
انا کا مسئلہ مت بنائیں۔ اگر ان لڑکیوں میں سے آپ کو کوئی پسند ہے تو اللہ کا نام لے کر جائیں اور رشتہ کر دیں۔ وہ کیا کہے گا؟ اماں کے لہجے میں مان کے ساتھ تھوڑا سا فکر مند بھی سمیٹ آئی تھی۔ یقیناً اس کا حق تھا، اولاد نیک اور سعادت مند ہو تو والدین فخر ہی کیا کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے دلہن، میری کسی اولاد نے کبھی میری کسی بات سے اختلاف نہیں کیا۔ بیٹیاں بھی ہماری رضا میں ہی راضی ہوئیں۔ احمد کی طرح اب عاصم کا کہنا بھی یہی ہے کہ اماں جہاں آپ سے مناسب سمجھیں وہاں میری شادی کر دیں۔ یقیناً آپ خوش قسمت ہیں، ورنہ آج کل تو لڑکے لڑکیاں بھی۔ اس وقت فون کی بیل بجی جس سے اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ جاؤ دیکھو کس کا فون ہے، اماں نے کہا تو وہ اٹھ کر لابی میں آ گئی۔ ہیلو، کیسی ہو جیا؟ دوسری طرف ہجر کی آواز سن کر وہ پوری جان سے تپ گئی اور محض اس خیال سے کہ کہیں اس کی آواز اماں نہ سننے خاموشی اختیار کر گئی۔ سنو، بہت دنوں سے احمد میری طرف نہیں آیا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ یا تم نے اسے منع کر رکھا ہے؟ میں نے منع نہیں کیا، بس تمہارا اصل چہرہ ان کو دکھا دیا ہے۔ وہ بامشکل آواز اور لہجے کو نرم رکھ کر اتنا ہی بول سکی، جبکہ دوسری طرف اسے جیسے کرنٹ لگ گیا۔ کیا کہہ رہی ہو تم نے اسے بتا دیا؟ اور کیا بتایا؟ ہاں، وہی باتیں جو تم اسے بتانے کی مجھے دھمکیاں دیا کرتے تھے۔ اس نے وہی انداز اپنایا جو کچھ عرصہ پہلے ہجر کا تھا، کہ وہ خود مطمئن رہ کر اسی زلزلوں کی زد میں دھکیل دیتا تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتی، میں ایسا کر چکی ہوں۔ اس نے اپنا اطمینان برقرار رکھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب اسے جن مشکلات کا سامنا ہے اس کی خبر ہجر کو ہو۔ وہ بہت آرام سے بولی، میں نے اپنی پوری ایمانداری سے سچ احمد کو بتا دیا ہے کہ تم نے کس طرح مجھے فریب دیا۔ یہ جانتے ہوئے کہ میں ان کی منگیتر ہوں، تم نے نہ صرف احمد بن کر مجھے دھوکہ دیا بلکہ اب اس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے بھی مجھے دھمکیاں دیتے ہو۔ میں یقین کر سکتا ہوں کہ تم نے احمد سے یہ سب کہا ہو، میں نہیں مانتا۔ وہ بہت کمزور لہجے میں بولا، اور میں تمہیں یقین دلانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتی۔ وہ ریسیور رکھنا چاہتی تھی اور وہ اس کا ارادہ بھانپ کر فوراً بولا، سنو، فون مت بند کرنا۔ کیوں؟ مجھے بتاؤ، تم نے ایسی بے وقوفی کیوں کی؟ تمہاری چلاکی سے بچنے کی خاطر، وہ فوراً بولی۔ اس سے پہلے کہ تم اپنی طرف سے کوئی داستان سنا کر سارا الزام میرے سر رکھتے، میں نے یہی مناسب سمجھا اور خود ساری حقیقت ان کو بتا دی۔ اور اب ذرا اس بات کا رد عمل بھی بتا دو جو احمد کی طرف سے ظاہر ہوا ہوگا۔ کس قدر کمینہ ہے، اس نے سوچا، اور یہ بھی اسے بے شمار گالیوں سے نوازتا ہوا، لیکن وہی بات کہ وہ کیوں اسے خبر ہونے دے گی۔ اگر اس کا یہی مقصد تھا تو اس کی کامیابی پر وہ کھل کر خوش ہوگا تو خود مشکل میں گھر کر کے اب کم از کم اسے تماشائی نہیں بنا سکتی تھی۔ جب ہی خود پر قابو پا کر بولی، احمد کو بہت افسوس ہوا ہے کہ اس کا تم جیسا دوست ہے اور وہ ایک آستین کا سانپ ہے، اور تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں۔ اور سنو، آئندہ اس نمبر پر مجھے فون مت کرنا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا اور دوبارہ برآمدے میں آئی تو اماں وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ کچن میں گئی ہوگی۔ وہ ان کے پیچھے کچن میں آ گئی۔ آپ یہاں ہیں؟ ہاں، میں کھانا پکاؤں گی، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ زیادہ بیکار بیٹھنے سے ہی طبیعت خراب ہوتی ہے، کام میں لگوں گی تو میرا دھیان لگ جائے گا۔ یہ تو ہے، لیکن کوئی بھاری کام مت کرنا، یہاں کوئی بھاری کام ہے ہی نہیں، بس آپ مجھے کھانا پکانے دیں۔ اچھا۔ انہوں نے ہتھیار ڈالتے ہوئے مسکرا کر اسے دیکھا اور دوپٹے کے پلو سے ہاتھ پہنچتی ہوئی کچن سے باہر نکل آئیں۔
پھر کتنے بہت سارے دن سرحد سے گزر گئے۔ احمد کا رویہ بہت سخت تھا اور اب تو گھر والے بھی محسوس کرنے لگے تھے۔ اماں نے اسے قریب قریب کر پوچھا کہ کیا ہوا، احمد اتنا چپ چپ اور الگ تھلگ سا کیوں رہنے لگا ہے؟ وہ کیا جواب دیتی؟ بس کام کی زیادتی کا بہانہ بنا دیتی۔ لیکن اماں نادان نہیں تھی۔ اس روز دونوں کو پاس بٹھا کر پوچھا کہ تم دونوں میں کس بات کی رنجش ہے؟ وہ کچھ نہیں بولے، اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ تب اسے کہنا پڑا، کوئی رنجش نہیں اماں، کوئی جھگڑا نہیں۔ اگر ہوتا تو آپ سے چھپا نہیں سکتا تھا۔ جھگڑا تو میں نے نہیں دیکھا۔ اماں پر سوچ کا انداز کہتی ہوئی احمد کی طرف متوجہ ہوئیں۔ پھر کیا بات ہے جو تم زیادہ وقت گھر سے باہر رہنے لگے ہو؟ میں؟ وہ غائب دماغی سے بولا۔ ہاں، میں تم سے پوچھ رہی ہوں بیٹا کہ تم گھر سے اتنی دیر تک باہر کیوں رہتے ہو؟ میں نے اصل میں ایک بینک میں اپلائی کیا تھا، وہاں میری جاب بھی ہو گئی تھی اور اب وہ لوگ مجھے جدہ بھیجنا چاہتے ہیں، بس اسی سلسلے میں کچھ مصروف ہوں۔ انہوں نے بہت آرام سے بتایا، جبکہ وہ بے حد حیران ہو کر انہیں دیکھ رہی تھی، اور اماں کی ساری بات سن کر بولی، ویسے تو یہ اچھی بات ہے بیٹا، پھر میں کیا کہوں گی؟ دوستو، یہ تھی میرے آج کی ناول کی ایپیسوڈ۔